अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और आज जो इस वक्त इस वीलॉग में खबरें हैं वो कुछ समझने की हैं। वैसे शायद उनका स्पेक्ट्रम बहुत कोई इतना ब्रेकिंग न्यूज़ वाला नहीं हो, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली हैं, तो वो आपके साथ डिस्कस करूँगी मैं। एक तो जनाब गैलप का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया है वो आपके साथ शेयर करूंगी। पीटीआई की कुछ उसमें मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें गौरतलब उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिर आज करक में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसके ऊपर भी बात करूंगी मैं कि ये स्टिल हमें लग रहा है कि जो चीज़ें हैं पीटीआई को एक वायलेंट जमात डिक्लेयर करने के लिए या उसको साबित करने के लिए कि जी ये एक मुतशद्दिद जमात है, तो ये चीज़ें अभी भी कोशिश इसकी जो है वो जारी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक स्टेटमेंट दिया बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल, और ख़ान साहब का जो ये तीसरा फैसला था आखिरी, इसके ऊपर उन्होंने बात की है। इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने भी आज बात किया है। इन दोनों का रिएक्शन ज़रा एनालाइज करेंगे और इसके साथ साथ जनाब ओवरऑल बात करेंगे जो सिनेरियो सारा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने जियो की एक जो ग्रेट डिबेट है उसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं इस हवाले से कि जो नजम सेठी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है, ख़ास तौर पर जो निकाह का फ़ैसला आया, गैर शरई निकाह करार दिया गया है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के निकाह को। तो नजम सेठी साहब ने आज इसमें अपने शो के ऊपर बात करते हुए ये कहा है कि उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि या उनका ये ख्याल ज़रूर है कि इस तीसरे फैसले के बाद यकीनी तौर पर लोगों का जो गम और गुस्सा है वो वोट में बदल सकता है, और उसका जो एक मकसद था फैसले का वो हल नहीं हुआ। ये बात कोई ऐसी नई नहीं है, ये मैंने कल भी कही थी, उससे पहले बहुत सारे लोग भी कह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात की है। लेकिन ज़ाहिर है नजम सेठी साहब जब इस तरह की बात करते हैं तो फिर उसका तनाजुर कुछ और देखने का होता है। उसकी वजह ये कि एक तो ज़ाहिर आप जानते हैं कि वो भी मुक़्तदर हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि उनके मुंह से ये बात निकलना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो खुद पीटीआई और इमरान खान साहब के कितने बड़े नाक़िद हैं वो भी सब जानते हैं। तो अगर कोई दुश्मन आपकी किसी बात के ऊपर बात कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, या आपकी कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपके फेवर में जा रही है, तो वो दैट मीन्स कि वो इम्पॉर्टेंट है। वो बाकी टाउट सहाफ़ियों की तरह एक फ़ेक पिक्चर दिखाने की कोशिश नहीं है, एक रियलिटी चेक आपको आ जाता है। और इसी तरह ये पीटीआई के जो हामी हैं उनके लिए भी एक रियलिटी चेक है कि वो दूसरों को भी सुने कि वो क्या एनालाइज कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो एक जो चीज़ है वो ये कि जो नजम सेठी साहब ने बात की कि जी पहले और दूसरे फैसले का मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि वोटर को मायूस किया जाए ये मैसेज देकर कि भाई इमरान खान जो है वो वापस नहीं आने वाला और लंबी सजाएं हो गई हैं और वो जेल में रहेगा, और कम अज़ कम मुस्तकबिल करीब में तो उनका वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तो ये एक क्लियर मैसेज था जो दोनों सजाएं देकर दिया गया। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि शायद फिर भी वो अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अभी भी शायद लोग उस तरह से डिसअपॉइंट नहीं हुए जितना वो डिसअपॉइंट करना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक तीसरा जो ये फैसला था इद्दत में निकाह के केस का, उसको भी ट्राई कर लिया, और उसमें उन्होंने एक इस्लामिक टच देकर, एक इस्लामिक ट्रेडिशनल बल्कि अनट्रेडिशनल किस्म का वो देकर फैसला, उसमें कोशिश ये की कि जो एक मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं खान साहब अगर किसी की नज़र में, तो और जो ऐसे लोग जो इस्लाम के करीब उन्हें समझते हैं, या उनकी एक जो इमरान खान साहब का ओवरऑल एक रुझान जो इस्लाम की तरफ हुआ काफ़ी सालों से, पिछले चंद सालों से, तो उसकी वजह से जो लोग इम्प्रेस हैं कि जी ये रियासत मदीना की बात करते हैं, ये आयात की बात करते हैं, या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, या फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाते हैं, या ये जी यूएन में जाके अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करते हैं, और वो जब ओवरऑल भी हर बात में ये बात करते हैं कि वो बेखौफ हैं क्योंकि वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, तो उनका ये जो सारा एक इस्लामी नज़रिया है उसके हवाले से जो लोग अगर उनके साथ कोई जुड़े हुए हैं स्टिल, तो उनको एक डैमेज किया जा सके ये तासुर दे के कि देखिए जी ये ऊपर से तो बड़ा इस्लामिक बना हुआ है, लेकिन अंदर से हालात ये हैं कि एक शरई निकाह तक नहीं इसने किया। तो बेसिकली उनको टारगेट किया गया था, और इस वजह से ये इतनी हेस्ट में, इतनी जल्दबाजी में ये फैसला सुनाया गया।
لیکن بقول نجم سیٹھی صاحب اس کا وہ اثر نہیں ہوا، اور وہ اثر یا فیل ہونا تو اس کی دوسری طرف بات، بلکہ الٹا اس کا ریاکشن جو ہے وہ بہت زیادہ میگنیچیوڈ کا آیا ہے، اور سٹل اس بات کا اندازہ ہے کہ مزید آئے گا. جب یہ 8 فروری آئے گی تو مزید آئے گا، اور اس چیز نے لوگوں کو، جنہوں نے ہرٹ ہوئے ہیں جو لوگ، وہ بھی اس کے ریاکشن میں جو ہے باہر نکل سکتے ہیں، اور وہ ایسا سپورٹر ووٹر جو کہ ویسے شاید تھوڑا مایوس ہو کر سوچ بھی رہا تھا کہ اچھا میں دوں یا نہ دوں، فائدہ تو ہے نہیں، جیتنا تو ہے نہیں، تو وہ بھی اب ریاکشن میں جو ہے صرف غصہ نکالنے کے لیے صحیح. مطلب میری آج خود کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جیتے یا نہ جیتے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑا، ہم نے اپنا غصہ تو نکالنا ہے نا کم از کم، تو ہم غصہ ضرور نکال کے آئیں گے ووٹ عمران خان کے حق میں کر کے. تو یہ جو چیز ہے، یہ اس کا الٹا ایک اثر ہے جو کہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نکلے گا. جو سب سے بڑی بات ہے، اگین میں آپ کو بتا دوں کہ جو زیادہ اس میں ایک میگنیچیوڈ نظر آتا ہے وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنے کا آتا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی مزید بھی آپ سے کچھ ڈیٹا بھی شیئر کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جڑی یہ بات کہ صرف نجم سیٹھی صاحب ہی نہیں، بہت سارے اور ایسے طبقے ناقدین بھی اس فیصلے کی تنقید کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ڈان نیوز کو دیے ہوئے ایک انٹرویو میں بڑا تفصیل سے اس کے اوپر، بڑا بلکہ کلیئرٹی سے میں کہوں گی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی سزاؤں پہ بات کی، اور آنیسٹلی انہوں نے کسی بھی سزا کو بالکل درست یا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. پہلی سزا پہ ان کا خیال تھا کہ جی ہاں دیکھیے وہ یعنی میں سائفر کیس پہ اپنا موقف دے چکا ہوں، یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ والا معاملہ، اور اس طرح کر کے انہوں نے اس کو گول مول سا آنسر کیا. جو دوسرا سوال تھا توشہ خانہ کی سزا کے بارے میں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو خود نیب کے لاز اور نیب کی بہت سارے جو معاملات ہیں، پروسیس ہے، اس کو نہیں ٹھیک سمجھتے، بلکہ خان صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. ہم نے تو ہمیشہ ہی کہا ہے کہ نیب کا جو طریقہ کار وہ درست نہیں ہے. تو وہ اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جو تیسرا فیصلہ تھا اس کے اوپر انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے کہا کہ بھائی کوئی چکر ہی نہیں ہے، اس کو تو میں سپورٹ نہیں کر سکتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے سیاست میں اس حد تک نہیں گرنا چاہیے. تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے. اچھا، کچھ اس کو دیکھنے کا بھی اینگل ہو سکتا ہے، اس کے دو پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی یہ جینوین اوپینین تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور یہ ان کی طرف سے اچھا جیسچر ہے کہ انہوں نے کلیئرٹی سے اس کو کنڈیم کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا میں مذمت کرتا ہوں اس کی. تو بالکل یہ ہو سکتا ہے، ان کی نیت پہ شک نہیں بھی کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جینوینلی یہ سمجھتے ہوں کہ یہ غلط بات ہے، اس لیول تک نہیں گرنا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی 2-3 موقعوں کے اوپر ایسے سٹیٹمنٹس دے چکی ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے اوپر تنقید بھی وہ کرتے ہیں، ہوتا ہے سارا کچھ معاملہ جو پچھلے ان کے دور حکومت میں بھی ہوتا رہا ہے. یعنی جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہ اتحادی تھے، تو ظاہر ہے ہر فیصلے میں شامل رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا اور تمام چیزیں. لیکن جو ظلم و ستم بھی ہوتا رہا ہے اس کو انہوں نے کبھی اون کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کو یا تو یہ اس پہ خاموش رہی ہے پیپلز پارٹی، اور یا پھر یعنی اس کو انہوں نے کہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں کنڈیم کر دیا، لیکن زیادہ اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن کچھ چیزوں پر بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک سٹانس نظر آتا ہے. ایک تو مذہب کا جو استعمال ہے، یہ نون لیگ کی طرف سے آپ کو بے تحاشا ملے گا کہ مذہب کو یہ بار بار استعمال کرتے ہیں سیاست کے اندر. پھر نون لیگ کا ہی آپ کو یہ پیٹرن ملے گا کہ پولیس، تھانہ، کلچر، یہ وہ اس کو جو ہے استعمال کریں. یہ خیر پیپلز پارٹی میں بھی ہے. پھر نون لیگ میں ہی آپ کو یہ ملے گا کہ کردار کشی کی جائے، ذاتیات پہ بات کی جائے. پیپلز پارٹی میں آپ کو اس طرح کی چیز جو ہے وہ مجھے نہیں یاد پڑ رہا کچھ کہ ایسی کوئی بات، کوئی سٹیٹمنٹ. جب عمران خان صاحب نہیں بھی تھے سیاست میں، جب یہ دو پارٹیز بھی تھیں، تو تب بھی ایسی کوئی ذاتیات پہ کمی میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ کوئی خاص بات کی ہو. اور کم از کم قیادت کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں، کوئی نیچے کسی نے لیول پہ کی ہو. جب یہ عمران خان صاحب بھی آ گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آ گئے، تو اس کے باوجود بھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے پرسنل لیول پہ کبھی اس طریقے کا کوئی اٹیک کیا ہو. جیسے کہ آپ مریم نواز کی گفتگو دیکھ لیں، یہ نشئی ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، یعنی وہ عجیب بلو دا بیلٹ قسم کی باتیں کرتی ہیں. خیر انہوں نے تو کبھی بھی مجھے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، امپریس نہیں کیا کبھی. ان کی مجھے پڑھی لکھی گفتگو ہی نہیں لگتی. تو وہ یعنی اس طرح کی بات کر جاتی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری اس طرح کی مجھے نہیں لگا کہ کبھی انہوں نے کوئی چیپ بات کی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید انہوں نے یہ فیصلہ بھی جینوینلی کنڈیم کیا. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے،
اور وہ بھی بالکل ہو سکتا ہے کہ کیونکہ الیکشن قریب ہے اور اس وقت لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک سمپتھی ووٹ ہے عمران خان صاحب کا، سمپتیز ہیں ان کے ساتھ، تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بار بار اس وقت اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کو. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی کیمپین میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو آزاد اراکین ادھر ادھر جا سکتے ہیں، ووٹ ضائع ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں. اور یہ اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو آپ لوگوں کے اوپر وہ ظلم و ستم نہیں ہوگا جو اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک ٹارگیٹڈ کاروائی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پی ٹی آئی کے ووٹ کے اوپر بھی نظر جمائے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ انہوں نے اس لیے بھی اس بات کو کنڈیم کیا ہو کہ بھائی یہ جو بات ہے اس لیول تک نہیں آنی چاہیے، اور اس سے انہوں نے ایک سمپتھی یا تعریف حاصل کرنے کی کوشش کی ہو پی ٹی آئی کے ووٹر کی. تو یو کانٹ سے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال اس سے بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ پتہ انہیں بھی ہے کہ ووٹر جو ہے اس وقت گراؤنڈ پہ وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے، اس لیے کوئی کسی طرح اور کوئی کسی دوسری طرح اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی کنفیوز کرتا ہے انتخابی نشان میں اور کہہ دیتا ہے میں بھی عمران خان کا امیدوار ہوں، کوئی کوشش کرتا ہے یہ کہہ کے کہ دیکھو عمران نے تو آنا نہیں تو پھر مجھے ہی دے دو، میں تمہارا بھلا کروں گی. تو پتہ ہے ان کو کہ عمران کا ووٹر ہے، لیکن اس کو اٹریکٹ کرنے کا ہر کوئی اپنے طریقے سے کوشش کرتا جا رہا ہے اور دانا پھینکتا ہے. تو اسی ووٹر کے حوالے سے آپ کو گیلپ کے سروے کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ میں ریسرچ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، جہاں پر یہ پتہ چلا کہ اب بالکل جب کہ کچھ دن ہی 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں الیکشن کیمپین میں، بلکہ الیکشن کیمپین کو دیکھا جائے تو صرف 2 ہی دن باقی رہ گئے ہیں. بدھ والے دن تو الیکشن کیمپین ہوگی نہیں اور جمعرات والے دن پولنگ ڈے ہے. تو دیکھا جائے تو صرف منڈے اور ٹیوزڈے ہی الیکشن کیمپین کا دن رہ گیا ہے. اور اس 2 دنوں کے اندر بہت کام ہے پی ٹی آئی کے لیے کرنے کے لیے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ گیلپ سروے جو ہے، ویسے تو سروے یہ گیلپ والا اتنا کوئی ریلائبل نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک پرسپیکٹو تو آتا ہی ہے. انہوں نے جو سروے کرایا ہے کہ پارٹی امیدوار اور پارٹی انتخابات یعنی نشان کے بارے میں، پارٹی نشان کے بارے میں لوگوں کو کتنی اویئرنیس ہے یہ جاننے کے لیے. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو یعنی تقریباً 40% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنے امیدواروں کو نہیں جانتے، ان کا نام انہیں نہیں پتا. اور پھر 27% لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پارٹی کے انتخابی نشان کو بھی نہیں جانتے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھائی پی ٹی آئی والوں کا تو نشان چھن گیا اور پھر اس کی جگہ کوئی ایک نشان نہیں ملا بلکہ ڈھیروں نشان مل گئے، سینکڑوں نشان مل گئے، اوپر صوبائی حلقے میں کچھ اور مل گئے، قومی اسمبلی کے حلقے میں کچھ اور مل گئے. تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ووٹر کو نہیں پتا ہے ابھی تک، بہت سارے ووٹرز کو. مزے کی بات یہ کہ اس ڈیٹا کے مطابق تقریباً 23% جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کا انتخابی نشان کون سا ہے، اور جو پی ایم ایل این کا 11% ووٹر ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کی جماعت کا انتخابی نشان کیا ہے. اب یہ دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے کہ یعنی آپ ووٹ کریں، آپ پوچھیں کہ بھی ووٹ کس کا ہے، جی بلاول کا. اچھا نشان کس پہ لگائیں گے مہر، اور آپ کو نہیں پتا کہ نشان کون سا ہے پیپلز پارٹی کا. تو یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ 50 سالوں سے آپ کا ایک نشان تیر کا چل رہا ہے، وہ کبھی نہیں بدلا، اور پھر بھی آپ کا ووٹر سپورٹر اس کے بارے میں لا علم ہے کہ اس کا نشان پیپلز پارٹی کا تیر ہے. اسی طریقے سے پی ایم ایل این کا ووٹر جو 50 سالوں سے شیر کے نشان پر مہریں لگاتا ہے، اس کو 11% کو ابھی تک نہیں پتا کہ اس کا نشان جو ہے وہ 11% یعنی اس کا نشان شیر ہے. تو یہ بھی میرے لیے ویسے بڑی حیران کن تھی. اس میں جو 27% جو لوگ ہیں جن کو نشان کا ابھی تک نہیں پتا، ان میں سے 40% جو تھے، اگر اس کی بھی مزید ڈائسیکشن کی جائے تو زیادہ تعداد ظاہر ہے 40% کے قریب پی ٹی آئی کی تھی جن کو نہیں پتا تھا. تو وہ تو چلیے انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ظاہر ان کا نشان چھن گیا تو کافی سارے لوگوں تک ہر 100% نشان پہنچانا تو بڑا مشکل کام تھا اس دور میں جب کہ کیمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی. تو پھر بھی میں نے اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ پھر بھی میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر 60% لوگوں تک بھی پی ٹی آئی نے اپنے اپنے نشان پہنچائے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے میری نظر میں. تو مزید بھی ابھی 2 دن باقی ہیں، انہیں چاہیے 100% تک پہنچائیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنے کم دنوں میں 60% لوگوں تک بھی نشان پہنچا دیے ہیں کہ انہیں اپنے نشانوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے کس پہ مہر لگانی ہے، تو یہ بہت بڑا سکسیس ہے پی ٹی آئی کے لیے ان حالات میں کہ جب انہیں کیمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی. تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ 60% یہ یعنی میکسیمم جو ان کی ورچوئل ساری کیمپین تھی وہ کتنی کامیاب ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں تک یہ پہنچ گئے ہیں. بالکل ہر گاؤں دیہات وغیرہ میں ضروری نہیں کہ لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوں اور سب تک پہنچا جائے، تو ظاہر ہے وہاں پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہو سکتا. اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سروے کہاں کیا گیا ہے، شہروں میں یا دیہات میں یا مختلف پاکٹس میں سروے کیا گیا ہے. لیکن
मेरे नज़दीक एक बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए स्टिल, कि अभी तक भी आम तौर पे जो लोग सर्वे कर रहे हैं ना, मैं अभी देख रही थी नया पाकिस्तान के भी कर रहे हैं सर्वे, और भी बाकी बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल पे लोग हैं वो सर्वे करते हैं, तो वो जाके ये पूछते हैं कि जी वोट किसका, इमरान का, पीटीआई का, इमरान का, पीटीआई का, नून लीग का, इस तरह। लेकिन इस वक्त इस बात से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है, ये सबको अब पता है कि वोट इमरान का ही है, 60-70% वोट इस वक्त पीटीआई का है ऑन ग्राउंड। लेकिन इस वक्त जो सर्वे करने वाली बात है, जो जानने वाली बात है, वो ये कि आप जाके उससे ये पूछें कि भाई अगर कोई पूछता है कि भाई वोट किसका, तो फिर ये पूछें कि आपके हल्के में निशान क्या है पीटीआई के उम्मीदवार का। ये आप पूछेंगे तो आपको सही तौर पे पता चलेगा कि वो वोट जो इमरान खान को देना चाह रहे हैं वो सही जगह पर दे भी पाएंगे या नहीं। दिल से वो वोट करना चाह रहे हैं, वोट ग्राउंड पर इमरान खान का है ज़्यादा, लेकिन वो क्या इंतखाबी निशान अभी तक जान पाए हैं या नहीं, ये बेसिकली सर्वे करने की इस वक्त चीज़ है। तो बहरहाल लेट्स सी कि इस पे मैं तो जब भी किसी से वैसे पूछती हूँ रैंडमली सर्वे करते हुए, तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि भाई आपका निशान कौन सा है, कौन सा उम्मीदवार है आपके हलके में, आपको पता है इस चीज़ का। तो ये एक प्रॉब्लम है पीटीआई के साथ। तो मेरा ख्याल है पीटीआई अगर इस इलेक्शन को नहीं जीत पाती तो उसमें एक 50% जो किरदार है वो महज इस चीज़ का होगा कि बैट उनके पास नहीं था। अदरवाइज़ बाकी फैक्टर शायद इतने मैटर ना करें कि उम्मीदवार रेगुलर नहीं थे, पार्टी के बड़े लीडर नहीं थे, इमरान खान नहीं थे, ये सब चीज़ें, यहाँ कैंपेन नहीं थी, ये सब चीज़ें शायद इतना बड़ा डेंट नहीं डालेंगी जितना अकेला ये बैट का निशान लेने का जो डेंट है ये है। उसको कवर करने के लिए जितनी तारीफ़ की जाए पीटीआई की कम है कि जिस तरह उन्होंने इसको कोशिश की है लड़ने की, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है एग्जैक्टली इसका आइडिया 8 फरवरी को होगा। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू पे मैंने ज़रूर बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं करक की आपको सिचुएशन बता दूं, जहाँ पर आज JUIF का भी जलसा था और PTI का भी जलसा था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर फिर जलसे में पुलिस पहुँच गई और वहाँ पर फिर इनकी झड़प हो गई, और फिर उसके बाद वहाँ पर फायरिंग भी हुई, शेलिंग भी हुई। कारकुनों ने भी खूब गुस्सा निकाला, उन्होंने भी गाड़ियाँ तोड़ी पुलिस की, पथराव भी किया, मारपीट भी की, तो दोनों तरफ नुकसान हुआ। और इन्होंने भी फायरिंग वायरिंग भी की, कुछ लोग ज़ख्मी हुए जिनके जो अस्पताल भी पहुँचाए गए। अब इसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही थी मीडिया में, जैसे कि आपको मालूम ही है मीडिया का तो इस वक्त बायसनेस, उन्होंने यही रिपोर्टिंग की कि जी PTI के कारकुनों ने पुलिस के ऊपर धावा बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, देखिए जी ये फिर 9 मई करने की कोशिश और ये वो, तो उनकी बात यहाँ से शुरू होती है। अब भाई ये कोई नहीं बता रहा कि वहाँ पर झड़प शुरू कैसे हुई, क्यों पुलिस को वहाँ पे जाने की ज़रूरत थी, करक में और भी तो जलसा हो रहा था, इनकी तरफ क्यों लपक पड़ते हैं पुलिस वाले बार बार। तो ये चीज़ जो है ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, और इस बात पे क्वेश्चन है कि वो रिएक्शन क्यों देते हैं या उस तरह। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि PTI वालों को इस वक्त बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल रिएक्शन ना दें। अगर नहीं जलसा करने दे रहे, कोशिश कर लें कहीं और कर लें, ना करें, जो भी करें, लेकिन इनसे बिल्कुल किसी तौर भी ट्रैप होकर किसी भी तरह का तशद्दुद, कोई भी तरह का तशद्दुद, चाहे आप रिएक्शन में भी करेंगे, वो आपके ही गले पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि इस चीज़ को अवॉइड कर लें, जितनी भी आपको बेशक उससे तकलीफ हो अवॉइड करने में, फिर भी अवॉइड कर लें। तो ये एक हम मुसलसल चीज़ पैटर्न देख रहे हैं। और इसी रवैये के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज बात की कि ये जो कुछ भी हो रहा ना, ये सियासी जमातें नहीं करवा सकती और ना करवाती हैं। आज बड़ी खुली बात की है सलमान अकरम राजा साहब ने, आई विल मस्ट से कि इतनी ओपनली उन्होंने जिस तरह बात की है, हालांकि साथ पीपल्स पार्टी और PMLN के भी नुमाइंदे मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि देखिए सियासी जमातें इस हद तक नहीं जाती, पुलिस वाले भी इस हद तक नहीं जाते। उन्होंने कहा, कहते आपको मालूम है हम ये पुलिस वाले हमारे सामने ये सब कुछ कर रहे होते हैं जब, और मैं उन्हें रोकता हूँ, ये कहता हूँ कि भाई नहीं ऐसे करो, तो वो बेचारे शर्मिंदा होते हैं, वो माफ़िया मांगते हैं, वो कहते हैं सर हमें पता है हम गलत कर रहे हैं और हम इसलिए पुलिस में भर्ती भी नहीं हुए थे, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, आपको पता है कि ऑर्डर क्या चल रहा है और किसका चल रहा है। और कहते हैं मुझे तो ये भी पता है कि ये इवन इसके पीछे सियासी जमातें भी नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है कि ऑर्डर किसका चल रहा है और क्या चल रहा है। तो ये उन्होंने आज TV पे बैठ के बात की है कि ये इस तरह से हो रहा है, और आप इसमें सियासी जमातें मिसाके जमहूरियत करें, जो मर्जी करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो असल मंबा है ना वो अवाम के इस वक्त हाथ में है पावर का, ना सियासी जमातों के हाथ में। वो जहाँ है वो सबको पता है, और वो 75 साल से वहीं पे मरकूज़ है। तो जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने इसी तरह ही एक फस्तायत के तरीके से, इसी तरह एक आइन और कानून के बगैर और इसी तरीके से मारपीट और डंडे के ज़रिए अगर इसी तरह रियासत चलानी है, तो फिर वो अगर ये फ़ैसला करके चलेंगे तो फिर उसके बाद आप मिसाके जमहूरियत कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, उसका फ़ायदा नहीं है।
اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں اب ہمیں بھی تہذیب یافتہ قوموں میں شامل ہونا ہے، ہمیں بھی انسانوں کی طرح اپنا ملک چلانا ہے، ہمیں بھی اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر آپ یہ توقع کریں کہ ہاں بھائی سیاسی جماعتیں بھی اس میں کوئی کردار ادا کریں. لیکن اگر انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ نہیں چھوڑنا ڈنڈا، تو پھر اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ جی یہ چیزیں ہیں. ہمارا کام یہ کہ ہم مزاحمت کریں، وہ ہم کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کے بقول. لیکن یہ بات ہے کہ اس وقت جو ساری مشینری ہے وہ ساری جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ولنگلی یہ سب کر رہی ہو. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی رائے ہے، میں اس سے بہت حد تک متفق ہوں بالکل. لیکن میں پھر سمجھتی ہوں کہ بحیثیت مجموعی ہماری قوم میں پھر ریزسٹنس نہیں ہے. دیکھیے اگر سب کچھ نظر آتے ہوئے سلمان اکرم راجہ بھی تو کھڑا ہے نا، وہ بھی اس کا کام نہیں ہے الیکشن لڑنا، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، لیکن وہ کھڑا ہے کس لیے؟ ایک مزاحمت کے نشان کے طور پر، مزاحمت کے لیے. اسی طرح سے بہت سارے صحافی اس وقٹ آؤٹ بنے ہوئے ہیں، بڑا ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں، بے شرم لوگ پتہ نہیں کس طرح جا کے آئینہ فیس کرتے ہیں. تو وہ بھی ہیں، لیکن کچھ آپ کو آوازیں ایسی مختلف بھی نظر آتی ہیں جو پھر بھی بات کرتی ہیں کہ مزاحمت کی بات کرتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کو ایسی بہت ساری اس میں مثالیں مل سکتی ہیں اور بھی جگہوں پہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ بیوروکریسی ہماری، یہ پولیس، ان میں کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے. کیا ہے آپ اگر اجتماعی ریزائن کر دیں پالیسیز کے خلاف تو کیا ہو جائے گا؟ ایک دن میں کیا بھرتیاں ہو جائیں گی اتنی ساری؟ کیا ہو جائے گا؟ تو بات یہ کہ آپ اس چیز کو اگر سوچیں کہ یار نوکری سب کچھ نہیں ہوتی ہے، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں ملک و قوم کی خدمت کریں، آپ بھی انہی لوگوں میں سے نکل کر آئے ہیں، انہی لوگوں کے اوپر آپ غیر قانونی تشدد کر رہے ہیں یا غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا آپ خدمت کر رہے ہیں قوم کی؟ اور کیا اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں آگے اللہ کے حضور بھی؟ تو یہ چیز سوچنے کی کتنا خوف آپ لوگوں نے رکھنا ہے لوگوں کا، اتنا خوف آپ اللہ کا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ میری سوچ اور سمجھ سے تو بات باہر ہے کہ کیوں نہیں لوگ ریزسٹ کر سکتے. باقی مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ساری بات سے اتفاق ہے، لیکن اس بات پہ میں حیران ہوتی ہوں کہ کیوں سب اتنی بڑے، یعنی ہو نا کہ بھئی آدھے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں آدھے نہیں کر رہے، پھر بھی بندہ کہتا ہے یار اتنی، مطلب آپ کی 2% لوگ بھی ریزسٹ نہیں کر سکتے. ججز میں آپ دیکھ لیں، آپ پولیس میں دیکھ لیں، آپ یہ الیکشن کمیشن اور نیچے یہ آروز یہ سارے ان کو دیکھ لیں، آپ سارے سب کے سب اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جن میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی وہ ہے ہی نہیں چیز ریزسٹنس کے بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو آپ اس کے اوپر کھڑے ہو سکیں. تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ کا 98% جو معاشرہ ہے وہ اسی طرح لیٹ جانے والا ہے، تو پھر ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آنیسٹلی. اور یہ اب اس آخری اس میں جو کیل ہے وہ عوام نے لگانی ہے کہ اگر 8 فروری کو آپ نے بھی 70-80% نے آرام فرمانا ہے گھر کے اندر، تو پھر آپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہی ڈنڈے ہی پڑیں آپ کو. پھر میں تو یہی کہوں گی اگر آپ اس نظام کے خلاف نہیں نکل سکتے اور آپ نے کوئی اٹھ کے یہاں پہ کوئی چاقو چھریاں نہیں چلانی، کوئی بندوقیں نہیں چلانی، ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹنا، کچھ آپ کو ایسا نہیں کرنا، صرف جا کے ووٹ ڈالنا ہے. تو اگر آپ یہ تک نہیں کر سکتے، اتنی بھی مزاحمت نہیں دکھا سکتے کہ ایک ووٹ ہی ڈالائیں، تو پھر آپ یہی ڈیزرو کریں گے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر کوئی کل کو شکایت نہ کرے کہ جی ہمارے ملک کا نظام ایسا تو ویسا ہے، تو پھر سانوں کی یہ وہ، پھر وہ آپ کرنے کے حقدار نہیں ہیں. تو اگر آپ آخری ایک لیسٹ مزاحمت کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہ 8 فروری کو جا کے ووٹ ڈالیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.